ناظرین یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ کل سے ہم تک جو ہم نے لاہور میں میدان جنگ کے مناظر دیکھے، جس قسم کی شیلنگ ہوتی رہی، جس قسم کی کارروائیاں ہوتی رہی اور جس قسم کی کارروائیوں کو روکنے کی کامیاب کوششیں پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے ہوتی رہی، وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ لیکن ایک تھوڑی سی تشویش کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ معاملہ فی الحال رک تو گیا ہے لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کیس میں جو ناقابل ضمانت وارنٹ تھے وہ ابھی برقرار رکھے گئے، البتہ کل صبح یعنی جمعرات کی صبح 10 بجے تک کے لیے جو پولیس کی جانب سے جو کارروائی ہو رہی تھی یا جو آپریشن ہو رہا تھا، جو شیلنگ ہو رہی تھی، جو سارا کچھ ہو رہا تھا، اس کو روکا گیا ہے، اس میں وقفہ دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ جو سیشن کورٹ ہے اس سے عمران خان یا ان کے وکلا جو ہے وہ اس سے رابطہ کریں۔ اب معاملہ ہوا کیا ہے؟ معاملہ ہوا ہے دو چیزیں۔ ایک تو یہ کہ ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کو انتہائی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، یعنی وہ ڈھیر ہو گئی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈھیر ہو جانا۔ حقیقی طور پہ پی ایم ایل این اس وقت ڈھیر ہو چکی ہے، اس کا بیانیہ خان کے آگے ڈھیر ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی نہیں چل سکتی، جو کوشش کی تھی نا کہ اگر 65% پاپولیرٹی جو ہے وہ خان صاحب کی ہے تو 36 36 38 ملا کے آپ پتہ نہیں 100 سے اوپر لے جائیں، تو وہ والا بیانیہ بھی نہیں چل رہا، یعنی وہ تو خیر پہلے بھی نہیں چلا تھا، مگر اس وقت پی ایم ایل این شدید ترین شکست سے دوچار ہے اور شدید تشویش کا صورتحال ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی جو کہ بڑی الارمنگ ہے اور وہ زیادہ تشویشناک ہے، لیکن چونکہ پی ایم ایل این چاروں شانے چت گری تو اس نے فوری طور پر اپنے اتحادیوں کو طلب کیا کہ جی ہمیں ریسکیو کیا جائے، ہمیں سہارا دیا جائے۔ اور ہم نے دیکھا کہ قمر الزماں قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے وہی تنقید جو کہ ایک سیاسی تنقید ہوتی ہے اور ان کا یہ بھرپور طریقے سے ایک اپوزیشن کی مطلب جماعت ہونے کے ناطے پی ٹی آئی کی اپوزیشن پارٹی یعنی مخالف پارٹی، ان کا یہ رائٹ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا جو وہ کرٹیسم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کیا۔ لیکن دوسری طرف اتارا گیا ہے، یہ میرے ورڈ کو ذرا سمجھیے گا، اتارا گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ ظلم خلیل زاد جو کہ پاکستان افغانستان اس میں سالہ سال وہ ڈیل کرتے رہے، کورسپونڈنٹ بھی تھے، اور جو ہم نے دیکھا کہ ان کی اپنی ایک بڑی آبزرویشن ہے، ان کی بڑی ایک ریڈنگ ہے پاکستان افغانستان اور ایشین ممالک کے لیے، تو ان کی جب ٹویٹ آئی تو ان کی ٹویٹ یہ تھی کہ عمران خان کو گرفتار کرنا کوئی مناسب عمل نہیں ہوگا، الیکشن پہلے کرا دیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی فلا فلا فلا۔ اس نے جڑیں ہلا کے رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ٹھیک ٹھاک جڑیں ہلائی ہیں، مطلب جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ہماری طاقت کے محور ہیں، جو ہمارے طاقت کے سرچشمہ ہیں، جو ہمارے حلقے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری حکومت ہے، میں اسی سے یہ حوالے سے بات کری ہوں، اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب کسی میں اتنی ہمت تھی نہیں کہ ڈائریکٹلی ظلم خلیل زاد کے ٹویٹ کا یا ان کے سٹیٹمنٹ کا جواب دیتا، تو یہ ذمہ داری سونپی گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں میڈیا پہ اور سب سے بڑی بات تو وہ پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے، سیاسی باتیں کر کے، پہلے انہوں نے کہا کہ جی جو ان کے گھر کے آگے ہو رہا تھا وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، پتہ کریں کہ وہ کہاں کے تربیت یافتہ تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایسا منظر زندگی میں نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ کبھی کسی نے سنا، سوچا بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ پاکستان میں کارکنان اپنے کسی ایک سیاسی لیڈر کے لیے اس حد تک جان ہتھیلی پہ لے کے پھریں گے کہ اس کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے اور خود زخموں سے چور چور 24 گھنٹے اس فسادیت کا مقابلہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو سوچ سے بھی باہر ہے، تو یہ تو وہی والی بات ہے کہ آپ نے اسٹیٹس کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ ایسے مناظر تھے جو پاکستان میں تو کسی نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، تصور بھی نہیں کیے تھے۔ ہاں البتہ ترکیہ میں جب ان کے اپنے محبوب لیڈر طیب اردگان کے حکومت کے خاتمے کے لیے کو کی کوشش کی گئی تھی تو ایسے مناظر ہم نے وہاں پر دیکھے تھے جب ان کے چاہنے والے اور ان کے سپورٹرز ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے۔ یہاں پہ ٹینکس نہیں تھے لیکن ہم نے رینجرز کی گاڑی کو دھکیلتے ہوئے دیکھا تھا، بیک فٹ پہ جاتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا، رینجرز کو بیک فٹ پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو میں واپس آتی ہوں مولانا فضل الرحمان کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا پتہ کریں کہ یہ کہاں کے تربیت یافتہ ہیں۔ پھر انہوں نے ظلم خلیل زاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ٹویٹ آئی عمران خان کے فیور میں اور وہ یہ کہہ رہے تھے، تو اس سے ہمارے موقف کو تقویت پہنچتی ہے۔ وہی پرانا گلا سڑا
بیانیہ توڑ موڑ کے جی کہ عمران خان جو ہے وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے اور اسی کی ایما پہ اس پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ الیکشن کرا دیں. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا بائی دا وے جس دن یہ جو بات کر رہے تھے نا اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ 15 مارچ ہے. 15 مارچ وہ دن ہے جب اسلامو فوبیا کے خلاف یہ اس دن کو منانے کے لیے خان نے جدوجہد کی اور اس بات کو منوایا. اب یہ عالمی طور پہ اسلامو فوبیا کے خلاف یہ دن منایا جاتا ہے، اور یہ کس نے کیا؟ غیر ملکی ایجنٹ نے. آپ ذرا یہ تصور کریں. اس کے بعد ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتارا گیا میدان میں، اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا. زلمے خلیلزاد کو بھی چیلنج کیا کہ جی امریکن وہ سی آئی اے کے ایجنٹ ہے، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے. عمران خان نے سارا ڈرامہ کیا، وہ پرچہ لہرایا. وہ جس پرچے کی لہرانے کی وہ بات کرتے ہیں نا، جس سائفر کی، اس سائفر کو یہ بنیاد پہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہے. اس سائفر میں اس کو ڈیمارش دیا جاتا ہے، امریکہ کو ان کے سفیر کو بلایا جاتا ہے، اور یہ میٹنگ منٹس ہوتے ہیں میں لکھا جاتا ہے کہ نامناسب زبان استعمال کی گئی، مداخلت تھی. ٹھیک ہے، سازش نہیں تھی، مداخلت تھی. تو آپ سائفر کو کم از کم جھوٹا قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ اس پہ آپ کی جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی اس میں آپ کے تمام تینوں فورسز کے چیف موجود تھے، وزیر اعظم موجود تھے، اور کنسنسس سے یہ ڈیسیژن، یہ فیصلہ ہوا کہ ڈیمارش دیا جائے گا امریکہ کے سفیر کو بلا کے، اور دیا گیا. تو یہ بیکار کا پیپر ہو نہیں سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کا سیاسی بیانیہ آپ کھو چکے ہیں. ساری کے ساری وہ طاقتیں جو عمران خان کے اپوزٹ کھڑی ہیں وہ اپنا سیاسی بیانیہ کھو چکی ہیں. وہ اب یتیم سیاسی جماعتیں ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں، اور عوام میں جانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کی طرف آتی ہوں. عمران خان صاحب نے جب کل یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور ان کے گھر پہ دھاوا بولا جا رہا تھا، تو عمران خان صاحب نے مختلف جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، چینلز ہیں، ان کو انٹرویوز دیے. ایک انٹرویو انہوں نے بی بی سی کو بھی دیا. بی بی سی اردو کی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے، جو بی بی سی ورلڈ ہے وہاں پر بھی ہے، جو بی بی سی اردو کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جیل جانے کو تیار ہوں. جو عمران خان کا کیپشن انہوں نے انٹرویو کا دیا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ آرمی چیف کیوں ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اب یہ والا جو بیان ہے نا عمران خان صاحب کا، کیونکہ عمران خان صاحب نے ابھی تک جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں بولی تھی. عمران خان صاحب نے بڑی احتیاط سے کام لیا تھا، وہ احتیاط سے کام لے رہے تھے. لیکن یہ بات جو انہوں نے ایک انٹرنیشنل فورم پر بولی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس چیز کا آغاز کر دیا ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں، جو عمران خان کے مخالفین ہیں، جن کی ایما پر عمران خان کے خلاف یہ آپریشن شروع کیا گیا، جن کی ایما پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، جن کی ایما پر عمران خان کو گرفتار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، ان کی پشت پناہی نئے آرمی چیف کر رہا ہے. یہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں دیا، یہ جو کہ الارمنگ ہے. اور میں پرسنلی بھی سمجھتی ہوں کہ شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ لیکن بہرحال عمران خان صاحب کا اپنا ایک سوچ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے. میں پرسنلی اس لیے نہیں چاہتی کہ ہمیں اب کسی ادارے کو کنٹروورشل نہیں بنائیں. بہرحال ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ہمارے ملک کی فوج ہے، اور کنٹروورشل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 1-2 دن پہلے عمران خان صاحب نے آئی گیس سنڈے کو ایئر وائی کو انٹرویو دیا تھا، اور اس میں جو غلام حسین صاحب ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ جی مجھ تک جو اطلاعات تھیں، مطلب ان کے تک جو اطلاعات تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو باجوہ صاحب نے میسج دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہی اگلے الیکشن میں جائیں، ورنہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ برا ہوگا. تو اس سے بھی عمران خان صاحب نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ ہاں مجھے باجوہ صاحب نے یہ میسج بھجوایا تھا کہ نئے الیکشن تک کم از کم آپ مجھے رکھیں، ادروائز جو آپ کے ساتھ جو آپ سمجھتے ہیں نا میں نے آپ کے ساتھ برا کیا، تو جو آپ کے ساتھ آگے ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. اور عمران خان صاحب ہنستے ہنستے یہ بھی کہہ گئے کہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. تو اب یہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو جائے گا جو کہ مناسب نہیں ہے. اور عمران خان کے اس انٹرویو نے ہلایا ہے، نوک کیا ہے، لوگ پریشان ہیں، کیونکہ ابھی بہت سارے وعدے ہیں جو پورے کرنے ہیں، بہت سارے معاہدے ہیں جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھی وہ پوری کرنی ہے. ان کا پورا کرنے کا بھی وقت آیا ہی چاہتا ہے. لیکن اگر اس طرح سے عمران خان صاحب نے یہ ساری باتیں یا دوبارہ ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا تو میرا خیال ہے کہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا خراب ہو جائے گا. بہرحال
ان شارٹ یہ کہ میں جو سر تمام کے تمام جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ ان کی کارپیٹ ٹانگ گئی ہیں، اور وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے۔ اب مزید وہ متحد ہو کر عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کریں گے، اور میں بھی یہیں پہ پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان جو ہیں اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ مطلب ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر یہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اسی طرح سے کنٹینیو ہوئی، عمران خان کی پولیٹکس کو اسی طرح سے کنٹینیو ہونے دیا، تو ہمارا تو صفایا ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے دشمنی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ دشمن قوتیں متحد ہو کے عمران خان کے خلاف ہوں گی، اور ان کے اوپر حملہ آور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو ایک لمبی عمر دے، لمبی زندگی دے، اور ان کی حفاظت کرے، لیکن آنے والا وقت مشکل نہیں، بہت مشکل ہوگا۔ ناظرین، مجھ سے کوئی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔